داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 298۔ تینوں فوجوں کا کوچ رات کو ہوا۔ داؤد اور حارث موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے۔ حارث کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا۔ داؤد کے متعلق حارث نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ کوچ کی حالت میں کسی نے داؤد کے متعلق چھان بین نہ کی۔ رات کو تینوں فوجیں 3 کالموں میں چلتی رہیں۔ آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا، جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ داؤد نے حارث سے کہا، یہاں سے نکلو، موقع اچھا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے۔ داؤد کی اسکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سر پر دوڑا دیں گے۔ دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی اور وہ دونوں ترکمان پہنچ جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دے دیں گے۔ اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کر لے گا۔ داؤد کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ارد گرد علاقے میں چھاپہ مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ دونوں دور دائیں طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ فوج سے وہ بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رخ کر لیا، لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں، رفتار ذرا سی تیز کر دی۔ وہ گھوڑوں کو تھکانے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے لگا تو داؤد گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھیں۔ اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں، مگر یہ اس کی غلطی تھی، اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کا علاقہ تھا۔ وہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آگے موڑ تھا۔ وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے 4 گھڑ سوار آ گئے۔ چاروں نے برچھیاں ان کی طرف کر دیں اور رک گئے۔ گھوڑوں سے اترو، گھڑ سوار نے رعب سے کہا۔ ہم مسافر ہیں، داؤد نے کہا۔ مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے، گھڑ سوار نے کہا۔ مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ حلب چلنا ہوگا، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، گھوڑے موڑو۔ یہ حلب کے چھاپہ مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ داؤد نے حارث سے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے بھائی۔ حارث نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دیں۔ حارث نے ایڑ لگائی، گھوڑے نے جست لگائی۔ حارث نے سامنے والے گھوڑ سوار کے سینے میں برچھی اتار دی، لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچھی حارث کے کندھے میں اتر گئی۔ داؤد تجربہ کار چھاپہ مار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانگتے رہے، برچھیاں ٹکراتی رہیں۔ حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے جن میں 2-3 گہرے تھے، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھا۔ آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ معرکہ ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ بچ گیا تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا، داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ پیاز سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک،
تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہوں۔ ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ فوزی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیت کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اندر جا کر پوچھا۔ وہ باہر چلے گئے ہیں، فوزی نے کہا، وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوزی اور اس کی بھابھی اس کے زخم دھونے لگیں تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تمہاری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوزی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، حران اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا، دوسرا داؤد کا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھیں۔ فوزی، داؤد نے نحیف آواز میں کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ اس کی قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا، راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے راستے جایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوں گی۔ اور اس کا سر ایک طرف لڑھک گیا۔ فوزی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی۔ فوزی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بھابھی سوار ہو گئی۔ فوزی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی۔ زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں، اس راستے سے وہ واقف نہیں تھیں۔ داؤد نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا، وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئیں۔ ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھیں۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس کے دشمن نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔